بڑا ایک شور اٹھتا ہے، ہوتی بھی ہے مہنگائی ہو گئی جی، کیا خریدیں کیا نہ خریدیں۔ آپ اور میں مسجد میں بیٹھے ہیں، ایمانداری سے بتائیں کہ ماہ رمضان میں گھروں میں ہمارے جتنا دسترخوان پہ رونق ہوتی ہے، باقی 11 مہینے میں اتنی رونق ہوتی ہے؟ او بھائی گھر تو ہمارا ہی ہوتا ہے، آگے پیچھے بھی ہم ہی ہوتے ہیں، بچے بھی ہمارے ہوتے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماہ رمضان کے یہ دسترخوان اس کے کمائی سے سج رہے ہیں۔ یہ نبی کا ایک فرمان ہے جو سارے گھروں میں دسترخوان لگوا رہا ہے۔ مومن کے رزق میں اضافہ ہو گیا، اور رزق میں اضافہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ وہ آدمی غریب سے غریب آدمی بھی اس کے دسترخوان پہ بھی اضافہ دکھائی دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ رزق بڑھا دیتا ہے۔ کیوں؟ اور بھائی سارا دن صبر کے ساتھ بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کیا ہے، اللہ ثواب بغیر حساب کے دیتا ہے، تو رزق دیتے ہوئے اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ اچھا، رسول اللہ علیہ السلام نے رزق کے اضافے کی بات کر کے ساتھ ہی پھر میرے پاک نبی نے آگے ایک بات فرمایا من فطر فیہ صائما، رزق اللہ بڑھاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے، اب اس بات کو سمجھے، میرے نبی علیہ السلام کی ترتیب ذرا سمجھیں۔ رزق کون دیتا ہے؟ لیں اللہ کا نام۔ رزق بڑھاتا کون ہے؟ پہلے اپنی امت کو اس طرف راغب کیا کہ رزق اللہ دیتا ہے، اور ماہ رمضان میں رزق میں اضافہ بھی اللہ نے کیا ہوا ہے۔ تو جب اللہ نے کیا ہوا ہے، اب فرمایا جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے، وہ اتنا رب نے دیا ہے تو کرا دے کسی کا روزہ افطار۔ یا رسول اللہ پھر اس کا ثواب کیا ہوگا؟ میں حدیث پاک کے وہ لفظ، اسی لیے میں کتاب لایا تھا کہ وہ آقا کریم کے وہ لفظ میں جو ارشاد فرمائے ہیں وہی آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جس بندے نے، اس سے پہلے میں چھوڑ گیا، وہ کسی بات پھر موقع پر بیان کر لیں گے۔ سرکار نے فرمایا من فطر فیہ صائما، جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرے، کان مغفرۃ لذنوبہ، سب سے پہلا ثواب تو یہ ہے ایک روزہ دار کے روزہ افطار کرانے سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کہیے سبحان اللہ۔ بھائی جی روزہ کسی کا افطار کرایا ہے، اور گناہ کون معاف کر رہا ہے؟ اللہ۔ ہمیں اصل میں سمجھ نہیں نہ آتی، اسی سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ مالک مخلوق سے پیار کرنے والوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے کو روزہ افطار کرائے، جا تیرے گناہ بخشے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا جی یہ کیا ہے، کوئی آ جاتا ہے ہمارے دروازے پر، اوے اللہ کے بندے، یہ خدا کے بندے ہیں۔ اب صحابہ کرام کی بھی عظمت کے قربان جائیں، یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا پہلا ثواب کیا ہے؟ گناہ سارے۔ اب دوسرا ثواب، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوسرا ثواب یہ ہے کہ روزہ افطار کرانے کی برکت سے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور تیسرا ثواب، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تیسرا ثواب یہ ہے کہ اللہ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو دیتا ہے اتنا ہی افطار کرانے والے کو دیتا ہے۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ تین ثواب جب میرے پاک نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے نا تو صحابہ بھی ہر بات کھول کے پوچھتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ کسی روزہ دار کو اچھی طرح کھلا پلا سکیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا او یہ ثواب میں نے اس کا بیان کیا ہے جس نے ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرایا۔
گھونٹ سے افطار کرایا، کہیے سبحان اللہ، کھجور سے روزہ افطار کرا دیا۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا جس بندے نے کسی روزہ دار کو سیراب کر کے کھلایا، اللہ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، حشر میں اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اب آپ غور فرمائیں اور اس کو پھر سمجھیں، پانی کا گھونٹ، دودھ کا گھونٹ، کھجور، اس سے روزہ افطار کروایا، گناہ معاف، جہنم سے آزادی، ماشاءاللہ، اور روزے دار کے روزے کے برابر ثواب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور مطلب یہ ہے کہ میں وہ ثواب میرا نبی بیان کر رہا ہے جو صرف امیر ہی نہ کر سکے، غریب بھی کر سکے۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا، کہیے سبحان اللہ۔ لاکھوں خرچ کرنے ضروری نہیں، اللہ نے کسی کو دیے ہیں تو کرے لاکھوں خرچ، اوہ اللہ کی رضا کے لیے قدم تو اٹھانا۔ پانی کا گھونٹ تو دے سکتا ہے، کنجوس نہ بن، دودھ کا گھونٹ، ایک کھجور۔ اور میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، مالک نے بھی کیا بخشش کے بہانے رکھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر بندہ سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی راہ خدا میں دے تو کھجور کا ٹکڑا بھی اس کو جہنم سے بچانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ وہ مالک تو اتنا کریم ہے، تم 1 روپیہ خرچ کرو، رب اس روپے کو اپنے دست قدرت میں لے کر پہاڑ کے برابر کر کے ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ عطا کرنے پر کر رہا ہے تو کچھ تو کرو۔ اور اگلی بات بتاؤں، یہ پانی کا گھونٹ کس کو پلایا؟ بندے کو، کہیے سبحان اللہ۔ دودھ کا گھونٹ کس کو پلایا؟ کھجور کس کو کھلائی؟ اور ثواب کس نے دیا؟ اور بھائی کسی پر احسان کرو تو پھر اس سے توقع نہ رکھو۔ بندہ تو کچھ نہیں دے سکتا، رب تو سب کچھ دے سکتا ہے۔ اللہ بندے سے شکوہ کرے گا، شکوہ کرے گا اللہ بندے سے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تو نے مجھے کپڑے نہ دیے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ دیا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو بے نیاز رب ہے، تو کھانے سے پاک، تو پینے سے پاک، تو پہننے سے پاک۔ اور آج تو فرما رہا ہے کہ میں پیاسا تھا، فرمایا وہ جو تیرے پاس بندہ آیا تھا وہ میرا نہیں تھا۔ اس بندے کو دینا مجھے ہی دینا تھا نا۔ ماہ رمضان المبارک میں کوشش کریں خدا کے بندوں سے پیار کی، کوشش کریں کسی کے کام آنے کی۔ اور بڑا لوگوں کو ذوق ہوتا ہے لینے لگوا کے بانٹنے کا، خدا تمہیں لینے لگوا کے دیتا ہے۔ کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑا، محلے میں شہرت ہو جائے تو سخی بڑا ہے، پھر خدا سے ثواب کیا لے گا؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو خبر نہ لگے، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایسے سخی کو اپنے خاص سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، حشر کی دھوپ نہیں لگے گی۔ میرے بندوں کو چھپا کے دیتا ہے تاکہ کسی کی عزت محفوظ ہو جائے، کوئی ذلیل نہ ہو، کوئی مانگت شمار نہ ہو۔ میں 20ویں مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت سیدنا امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام رات کی تاریکی میں خود سامان اٹھا اٹھا کے غریبوں کے گھر چھوڑ کے آتے، اور ان غریبوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا ہمارے گھر سامان کون چھوڑ کے گیا ہے۔ جب حضرت سیدنا امام زین العابدین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا
آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کی پاک پیٹھ پر نشان تھے، سیاہ ہوئی تھی پیٹھ. کیوں؟ وہ غریبوں کے لیے مال اٹھا اٹھا کے. کہیے سبحان اللہ. وصال کے بعد سینکڑوں گھر والوں کو پتا چلا اب وہ مال آنا بند ہو گیا ہے، تو یہ رات کی تاریکی میں ہمارے پاس مال پہنچانے والا رسول اللہ کا بیٹا زین العابدین.